فلم کی شروعات نیو یارک شہر سے ہوتی ہے۔ عرش ایک خفیہ مددگار ہے جو کہ سچ بولنے والے اور انصاف کی بات کرنے والے لوگوں اور کرپٹڈ کمپنیوں کے درمیان خفیہ لین دین کرواتا ہے۔ وہ ہاف مین کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے اور اسے مکوی سے ملنے پر مجبور کرتا ہے، جو عرش کے پہلے اوپٹیمیو کا چیف ہے۔ ہاف مین پہلے ہی مکوی کے دھمکی دینے والے لوگوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے اور اپنی شکایات کو چھپانے کے لیے ضروری پیپرز مکوی کو دے دیتا ہے۔ وہ عرش کو بھی خبردار کرتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک کاپی ہے۔ عرش چھپ کر دیکھتا ہے کہ ہاف مین محفوظ طریقے سے شہر سے نکل گیا ہے اور بعد میں وہ اپنی کاپی ایک محفوظ گودام میں رکھ دیتا ہے۔ کچھ دن بعد سارا، ایک سائنسدان جو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سائبو سیمٹس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا جینیٹکلی گندم نقصان دہ ہے، ایک وکیل سے ملتی ہے اور اسے عرش کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ عرش اپنی شناخت چھپانے کے لیے صرف ایک خاص فون کے ذریعے بات کرتا ہے اور براہ راست کبھی بات نہیں کرتا۔ سارا کمپنی کی دھمکیوں سے ڈرتے ہوئے عرش کے پاس آتی ہے تاکہ رپورٹس واپس کرے۔ ایک خفیہ ٹیم اس کے پیچھا کر رہی ہوتی ہے جن کا لیڈر ڈاسن ہے۔ وہ لوگ ریلے کال کا پتہ لگاتے ہیں لیکن قانونی طور پر عرش تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ریکارڈ نہیں ہوتا۔ عرش سارا کے ساتھ رپورٹ کا تبادلہ کرتا ہے اور کمپنی پر دباؤ رکھتا ہے۔ اس نے سارا کو ایک فون، کچھ انسٹرکشنز اور ایک پاس کوڈ دیا جسے وہ فون پر استعمال کرے۔ سارا سوچتی ہے کہ وہ کمپنی کے دباؤ سے بچ رہی ہے اور وہ پٹسبرگ جاتی ہے، لیکن دراصل ڈاسن کی ٹیم اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور عرش بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پٹسبرگ میں سارا پوسٹ آفس جاتی ہے اور 2 پیکج بھیجتی ہے۔ ایک جھوٹا پیکج ہوتا ہے جو کہ اوکلاہوما کے لیے ہوتا ہے تاکہ ڈاسن کی توجہ دوسری طرف کروائی جا سکے۔ دوسرا پیکج اصلی پیکج ہوتا ہے جس میں اصلی رپورٹ بھی ہوتی ہے اور کچھ کیش بھی ہوتا ہے۔ عرش اس دوسرے پیکج کو ایک ایسے میل باکس میں بھیج دیتا ہے جس پر وہ خود قابو رکھتا ہے تاکہ اصلی رپورٹ ڈاسن سے بچ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ رپورٹ اپنے پاس آنے کے بعد عرش اسے اوپٹیمو کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پولیس اور میڈیا کو سب کچھ بتا دے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کمپنی کا بہت بڑا کاروباری سودا خراب ہو سکتا تھا۔ ڈاسن نے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے کہا کہ اس کی ٹیم سارا کو تنگ نہیں کرے گی اگر عرش کو $5 لاکھ دے دیے جائیں۔ یہ پیسے ڈاک کے ذریعے عرش کو بھیج دیے گئے۔ عرش کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ڈاسن نے لفافے میں ایک خفیہ ٹریک کرنے والا آلہ بھی چھپا دیا ہے۔ عرش ایک ایسا شخص ہے جو شراب چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خود کو چھپانے کے لیے سائیکل پر پیغام پہنچانے والا ٹام بن کر رہتا ہے۔ وہ شراب چھوڑنے والوں کی میٹنگز میں جاتا ہے۔ وہاں اس کا ایک دوست واش ہوتا ہے جو اس کی باتیں سنتا ہے۔ واش نیو یارک پولیس میں افسر بھی ہے۔ عرش اسے اپنی کچھ باتیں بتاتا ہے لیکن اپنے خفیہ کام نہیں بتاتا۔ سارا کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے عرش ایک ایسے آدمی کی مدد لیتا ہے جو سن نہیں سکتا اور جعلی کاغذات بناتا ہے۔ وہ اشاروں کی زبان میں بات کرتا ہے۔ وہ سارا کے لیے نئی شناخت بنا دیتا ہے۔ اس دوران عرش کو ہاف مین کے وائس میسج ملتے ہیں۔ ہاف مین کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے دھمکیوں میں آ کر 80 ثبوت دے دیے اور اوپٹیمیو کو بچا لیا جس سے لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں۔ جب سارا رات کی طے شدہ کال پر نہیں آتی تو عرش فون کر کے اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے وہ پہلے بھی ایسے مسئلے سنبھال چکا ہے۔ عرش پیسے ملتے ہی انہیں ملک کے دوسرے حصے میں بھیج دیتا ہے تاکہ ٹریک کرنے والا آلہ کام نہ کرے اور ڈاسن پیسوں کا پتہ نہ لگا سکے۔ جب کمپنیوں کے ملنے میں چند دن رہ جاتے ہیں تو عرش کو پتہ چلتا ہے کہ سارا نے کچھ کاغذات نہیں بیچے۔ عرش ایک خفیہ طریقہ استعمال کر کے وہ کاغذات خود لے لیتا ہے اور ڈاسن کے آدمیوں سے بچ جاتا ہے۔ آخر میں ایک میٹنگ کے دوران عرش واش کو بتاتا ہے کہ اس نے شراب پینا 9/11 کے بعد شروع کیا تھا اور اس وقت بھی جب اسے کمپنیوں کی گڑبڑ کا پتہ چلا۔ وہ مان لیتا ہے کہ اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ کبھی کبھی وہ سچ چھپانے کے بدلے پیسے لے لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے سامنے سچ کو لے کے آئے۔ سارا ملاقات پر نہیں آتی۔ عرش کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاسن کے لوگوں نے سارا کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے سارا کو بتایا کہ عرش کا اصل نام جیمز کیپٹن ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں تھا۔ سارا سمجھتی ہے اگر وہ یہ نام سب کو بتا دے تو عرش محفوظ رہے گا، اس لیے وہ خود کو کنسرٹ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب عرش کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ فوراً کنسرٹ ہال پہنچ جاتا ہے۔ وہ اندر جا کر فائر الارم بجا دیتا ہے۔ لوگ گھبرا کر باہر بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی بھیڑ میں عرش سارا کو پکڑ کر ڈاسن کے آدمیوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ سارا کو اپنا اصل نام بتاتا ہے اور اسے ٹرین تک لے جاتا ہے۔ سارا ٹرین میں بیٹھ کر شہر چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر پر ڈاسن عرش کو فون کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے سارا کو دوبارہ پکڑ لیا ہے اور اب وہ عرش سے کاغذات مانگتا ہے۔
اش بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ تقریباً دوبارہ شراب پینے لگتا ہے۔ وہ ایک بار میں جاتا ہے لیکن رک جاتا ہے اور فوراً واش کو فون کرتا ہے۔ اش فیصلہ کرتا ہے کہ لڑائی سے بچنے کے لیے وہ خود کو ڈاسن کے حوالے کر دے گا۔ وہ ہتھکڑیاں لگا کر ایک وین میں بیٹھ جاتا ہے۔ ڈاسن اور اس کے آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سارا کو بھی بندوق دکھا کر ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ڈاسن اش کو زبردستی گودام کی طرف لے جاتا ہے جہاں کاغذات رکھے ہوتے ہیں۔ راستے میں ماحول بہت خراب ہو جاتا ہے۔ اچانک اش موقع پا کر لی کو چلتی وین سے باہر دھکا دے دیتا ہے اور لی سڑک پر گر جاتا ہے۔ پھر اش اور ڈاسن آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اسی لڑائی کے دوران اچانک سارا سب کو حیران کر دیتی ہے اور ڈاسن کو قابو میں کر لیتی ہے اور سچ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اصل میں اسی ٹیم کی لیڈر ہے۔ اوپٹیمو کمپنی نے اسے ہاف مین کے کاغذات واپس لانے کے لیے بھیجا تھا۔ ڈاسن اور اس کے آدمی کسی کو بچانے نہیں آئے تھے اور وہ کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کا اصل نشانہ سارا نہیں بلکہ اش تھا، کیونکہ اش کے پاس اہم کاغذات تھے۔ نیو یارک کے گودام کے اندر اش ایک حفاظتی منصوبہ چلا دیتا ہے جو پہلے سے اس نے اس مقصد کے لیے رکھا تھا۔ اسے تلاش کرنے والوں کی توجہ ہٹ جائے۔ الارمز اور دوسری حفاظتی چیزیں ٹیم کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں اور اش ڈبوں کے درمیان بھاگتا ہوا پیپرز پر قابو پاتا ہے اور بچ نکلتا ہے۔ راستے میں اسے ایک گاڑی ٹکرا جاتی ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے، زخمی ہونے کے باوجود ہانپتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور گودام کے الارم کی وجہ سے پریشان لوگوں سے بچتا ہے۔ اسی دوران سارا سڑک پر اس کا سامنا کرتی ہے۔ یہ لمحہ بہت سٹریس والا ہوتا ہے۔ سارا نے ابھی اپنا اصل کردار ظاہر کیا ہے اور اش کو وہ شخص سامنے ملتا ہے جس نے اس کے کلائنٹ کو دھوکہ دیا۔ اش اپنی ساری تیاری کا فائدہ اٹھاتا ہے، واش کو فون کرتا ہے اور واش نفٹ کے ڈیٹیکٹیو کے طور پر یونیفارم پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچتا ہے۔ پولیس سارا اور ڈاسن کی ٹیم کو گرفتار کر لیتی ہے جبکہ روزیٹی ہجوم کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو جاتا ہے۔ اش پیپرز واش کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ انہیں صحیح طریقے سے سنبھالے اور میڈیا یا عوام کے پاس جانے نہ دے۔ اگلے دنوں میں اش کچھ باقی معاملات بھی مکمل کرتا ہے۔ وہ $500 ملین میں سے زیادہ تر پیسے ایک لفافے میں رکھ کر ٹرائی اسٹیٹ ریلے سروس کو بھیج دیتا ہے تاکہ اپنا راز چھپانے والی تنظیم کو واپس کریں۔ فلم کے آخری لمحات میں اش ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے پلیٹ فارم پیچھے رہ جاتا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی پر خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خبریں اوپٹیمو کی کرپشن اور ناکام مرجر کی تفصیلات سنا رہی ہوتی ہیں۔ اش شہر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں محفوظ کی گئی فائلیں عوام کے سامنے حقیقتیں ظاہر کرتی ہیں۔ یوں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔